بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج سے 3 بار یہ عمل کر لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ نے 200 کروڑ مانگا، اللہ پاک آپ کو 500 کروڑ عطا فرمائیں گے۔ آج اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی، آج اپنے بڑی سے بڑی حاجت کی نیت باندھ لیں اور 3 دفعہ یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 200 کروڑ بھی مانگو گے، اللہ پاک اس 200 کروڑ پہ آپ کو 500 کروڑ عطا فرمائیں گے۔ آج کے دن کی تاثیر، آج کے دن کی قدر، آج کے دن کی عظمت آپ سب ہی جانتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر جمعہ آ جائے تو اس میں بھی اللہ پاک دعاؤں اور حاجات کو رد نہیں کرتا، لیکن اگر ماہ رمضان کے اندر جمعہ آ جائے، اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج کے دن اگر آپ نے ایک نفل پڑھا تو اس کو اللہ پاک فرائض کے برابر ثواب دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک جمعے کے اندر تمام حاجات، تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جمعے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان کے اندر جمعہ آ جائے تو اللہ پاک اس جمعے میں منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ میری وہ تمام مائیں بہنیں، میری وہ تمام بزرگ، میری وہ تمام بیٹیاں اور بہنیں جو نا امید ہو چکی ہیں، جو اپنی زندگی سے تک ہار چکی ہیں، جو کہتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتی ہیں حاجات قبول نہیں ہوتی، آج 3 بار یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت باندھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس مختصر عمل سے اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی دعا قبول فرمائے گا۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے یقین کے ساتھ عمل کو کرنا ہوتا ہے۔ ہم ایک اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مسبب والاسباب ہے۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بزرگوں، دوستوں سے، بیٹیوں اور بیٹوں سے التماس کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آج کا دن 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن خدا واسطہ کر کے نہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا، لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ پورے سال کے رزق، مال و دولت کو سمیٹ لو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کے فیض کو، اللہ کے کرم کو سمیٹ لو۔ اللہ خود کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو میں عطا کروں گا، میں آپ کی ہر دعا قبول فرماؤں گا۔ فرشتے پکار کے کہتے ہیں اے مخلوق خدا، ماہ رمضان کے اندر مانگو، دن رات قیمتی ہے، صبح شام قیمتی ہے، ہر پل قیمتی ہے۔ اور اگر ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک آ جائے، اگر وہ مس ہو جائے، لاپرواہی میں اگر چھوٹ جائے، تو ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، جس نے ماہ رمضان میں خود کو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اپنی دعا اور اپنی حاجات کو قبول نہیں کروایا، اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنی حاجات کو نہیں منوایا، بدبخت ہے، بدنصیب ہے۔ اور اس پہ فرشتوں نے بھی آمین بولی۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں اور بہنوں سے اور بزرگوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ تھوڑے سے اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، ہمت ہار کے نا امید ہو کے۔ نا امید نہیں ہونا، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے۔ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایک اللہ ہی ہمارا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ خدا واسطہ کر کے آج کے عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک دفعہ اتمام کر لیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، میرے اللہ نے چاہ آپ کی تمام حاجات کو، تمام دعاؤں کو قبول کر دے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کا عمل خاص ضائع نہیں کرنا لاپرواہی میں۔ آج جتنے بھی قرض دار ہیں، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بہت کوشش کر چکے ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، ان کا قرض ختم نہیں ہو رہا۔ پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آج میرے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ایک دفعہ اس عمل کو آپ کر لیں، یقین کریں آپ کے قرض کی ادائیگیوں کے اسباب غیبی طور پہ بنیں گے۔ اللہ پاک دینے والی ذات ہے، اللہ پاک عطا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے ہاں خزانے بہت ہیں، زیادہ ہیں، وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ نا امید نہیں ہونا، آپ کے گھر کے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگیوں سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، سکون قلب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ بیماری ہے، بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر میری وہ تمام بیٹیاں اور بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں مایوس ہو کے، ان کی زندگیوں میں
وہ برکت نہیں رہی، ان کی زندگیوں میں وہ خواہشات نہیں رہی، ان کی زندگیوں میں وہ خوشخبریاں نہیں رہی، ان کے وہ خواب نہیں رہے، وہ خواب ادھورے ہو چکے ہیں، تو وہ آج اپنی من پسند شادی کے لیے، اپنے من پسند رشتے کے لیے میرے بتلائے ہوئے عمل کو کرنے سے پہلے من پسند رشتے کی نیت کر کے اس عمل کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ یقین کریں آپ کے رشتوں کی سبیلیں بن جائیں گی، ایسے ایسے راستوں سے اللہ پاک عطا فرمائے گا، ایسے ایسے راستوں سے رشتے آئیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ دنگ رہ جائیں گی کہ اتنے چھوٹے سے اور اتنے مختصر عمل سے اللہ نے اتنی سبیلیں اور اتنے راستے بنا دیے۔ جی ہاں، اللہ پاک دینے والی ذات ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ اگر ایک مسلمان سحری سے لے کے افطاری تک بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، پانی ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتا اللہ کی رضا کی خاطر، بھوک لگنے پہ کھاتا نہیں ہے، سب کھانے موجود ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر، تو کیا جب وہ سحری سے لے کے مغرب تک یہ پابندی کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں دونوں ہاتھ اٹھا کے جب وہ دعا کرے گا، یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کا وہ عمل کرے گا، وہ 3 دفعہ یہ پڑھ کے دعا کرے گا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک تو سننے والی ذات ہے، اللہ پاک تو سمیع علیم ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ آج میری تمام بہنیں، آج میری تمام بھائی بیٹے، بزرگ اور دوست جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، آج 3 دفعہ یہ عمل کر لیں۔ یہ جمعے کا خصوصی عمل ہے، 18 رمضان جمعہ المبارک کا دن کا یہ عمل ہے، آج اس عمل کو کر لیں۔ آج اللہ سے سب کچھ مانگ لیں، آج اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے یقین کریں ایک دفعہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ عمل کر لیا، آپ کی زندگی میں جتنی بھی آپ کی زندگی میں بے چینی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک قبول کر دے گا، رزق کی تنگی کا اللہ پاک خاتمہ فرما دے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، اللہ پاک آپ کو برسر روزگار کر دے گا۔ اگر دکان کاروبار کے اعتبار سے پڑھنا چاہتے ہیں، دکان کاروبار میں اللہ پاک عروج اور ترقی عطا فرمائے گا، آپ کی دکان کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کے گھر کے کونے کونے سے جو رزق کی تنگی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جہاں ہم بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، سارے لوگ آپ کی طرف دوڑے آئیں گے، وہ رشتہ دار جو آپ سے منہ پھیر کے بیٹھ چکے ہیں آپ کی غربت اور مفلسی کی وجہ سے، آپ کی غریبی کی وجہ سے، جب آپ یہ عمل کریں گے وہ دنگ رہ جائیں گے، وہ حیران رہ جائیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کی امیری کا کیا راز ہے۔ آج وہ راز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آج وہ سینے کا راز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ آپ 3 دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، 200 کروڑ مانگیں گے اللہ پاک 500 کروڑ عطا فرمائے گا۔ اتنا حاصل عمل ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل بتانے سے پہلے میں آج کی 18 رمضان جمعہ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ سب میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے عزیزوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور آج کے خاص عمل سے وہ استفادہ حاصل کریں، اور ان کے لیے بھی ثواب بن جائے، ان کے لیے بھی عافیت بن جائے، ان کے لیے بھی برکات کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میرے چینل پہ آنے والے ہیں، سب کی بے چینیوں کو ختم فرما، سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، سب کے گھروں کے اندر رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پہ، یا اللہ خصوصی طور پہ جو مسلمان ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان بھائی ہیں، فلسطین میں جو بچے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، بہنیں شہید ہو رہی ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، جو ہم ان کی عظمتیں لوٹی جا رہی ہیں، کفار کے سامنے وہ حالت جنگ میں ہیں، یا اللہ ان کو یا اللہ فتح یابی نصیب فرما، اور کفار کو، یہودیوں کو شکست سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ کفار کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ جو ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں یا رب العالمین ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ میری ان بہنوں کو، میری ان بیٹیوں کو، میری ان ماؤں کو یا اللہ ان کی عظمتوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طرح تو یا اللہ جنگ بدر میں یا رب العالمین فرشتوں کی مدد خاص کے ذریعے اپنی غیبی مدد کو لا کر یا اللہ تو نے ان کی مدد کی، مسلمانوں کی یا اللہ صحابیوں کی یا رب العالمین، اسی طرح یا رب العالمین جو فلسطین میں مائیں بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں یا اللہ، جو بزرگ ہیں، جو بیٹے ہیں یا اللہ جو حالت جنگ میں ہیں یا اللہ تو ان کی
مدد خاص فرما، یا اللہ غیبی مدد فرما، فرشتوں کی مدد ان پہ نازل فرما، اور کفار کو شکست فاش سے امکنار فرما، کفار کو یا رب العالمین، یہودیوں کو یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی یا رب العالمین ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی دکان کاروبار کی خواہش رکھتے ہیں ان کو دکان کاروبار عطا فرما، دکان میں برکت عطا فرما۔ اب میں آپ کو آج کا عمل خاص بتاؤں گا، آپ جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جاپان میں، کینیڈا میں، یورپین کنٹری میں، آپ جس ملک میں ہیں، جب بھی 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن آئے، آپ فوری طور پہ جب 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن آئے آپ فوری طور پہ یہ عمل کر لیں، اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی، اپنے بڑے سے بڑے مقصد اور اپنی بڑی سے بڑی جو حاجت ہے اس کی نیت باندھ کے آج کا عمل خاص کر لیں۔ یقین کریں آج بڑی سے بڑی حاجت رکھ لیں، آج بڑی سے بڑی دعا اپنے سامنے رکھ لیں اور 3 دفعہ یہ پڑھ لینا۔ یقین کریں آپ کی رزق کی اگر نیت کی 7 نسلوں تک اللہ پاک رزق کو پہنچائے گا۔ اگر مال و دولت کی اگر آپ نے نیت کی تو اس مال و دولت کو اللہ پاک آج کے خاص عمل کی وجہ سے، ماہ رمضان کی برکت سے، جمعۃ المبارک کی برکت سے، اس مال و دولت کو اللہ پاک 7 نسلوں تک پہنچائے گا، اللہ پاک 7 نسلوں تک انتظام کرے گا۔ آج کا عمل خاص جو ہے اس کو آپ نے لاپرواہی میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اب عمل خاص آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت باندھ لینی ہے۔ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے بڑی سے بڑے مقصد کی اگر قرض کی ادائیگی میں اگر آپ پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، معلومات کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی بیماری میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے، اس کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں اللہ پاک نے 100 حاجات کی، اللہ پاک نے 100 حاجتوں کو پورا کرنے کی تاثیر رکھی ہے۔ ایک اگر آپ نے موت سے چھٹکارے کی اگر دعا کرنی ہے، ظاہر موت تو اٹل ہے، موت تو آنی ہے، ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک موت کو روکنے کی دعا نہیں ہے، موت جو ہے وہ اٹل ہے، وہ تو آنی ہے۔ باقی اس سے 99 بیماریوں کا 99 حاجات ہے آپ کی جو ہے، 99 آپ کی جو ضروریات ہیں، مقاصد ہیں، اللہ پاک ان میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے جانا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، ایک پوائنٹ ایک چیز آپ کو کلیئر کروں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 4 بار ہو گیا۔ آپ نے تسبیح کے دونوں پہ یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے سے پہلے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو آپ چاہتے ہو کہ آج کے دن جمعۃ المبارک کے دن آپ کی وہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے، بڑی سے بڑی دعا قبول ہو جائے، آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھیں گے تو آپ کی 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑی سے بڑی ضروریات، 11 بڑے سے بڑے مقاصد اللہ پاک ان میں آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ یقین کریں لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی حاجات کو پورا ہونے کا وہ خاص عمل
عمل ہے۔ آج جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے جائیں گے، جب ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھیں گے، یہ تسبیح کے دانوں میں پڑھیں گے، جب 11ویں دفعہ آپ پڑھ لیں گے، آپ کو تسکین قلب اور روحانی سکون عطا ہوگا۔ آپ کو خود آج کے دن کی فضل سے، آج کے دن کی برکت سے اور لا حول ولا قوت پڑھنے سے آپ کو یقین کریں خود اشارہ مل جائے گا۔ جب آپ کو ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی سکون عطا ہو جائے لا حول ولا قوت کو پڑھتے پڑھتے، تو سمجھ لیں آپ کی وہ تمام حاجات، وہ تمام مقاصد، وہ تمام دعائیں جو جس کی نیت کر کے آپ نے لا حول ولا قوت کو پڑھا تھا، وہ قبول ہو گئی ہیں۔ اللہ کے ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ نومیدی نہیں کرنی، خدا را کر کے نومیدی نہیں کرنی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کی تمام دعاؤں اور تمام حاجات کی پورا ہونے کا وہ حاصل عمل ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھتے ہی دوسرا جو آپ نے فوری طور پہ آج کا عمل کرنا ہے، آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اسکپ نہ کیجیے گا۔ ایک پوائنٹ، ایک چیز کلیئر کروں گا۔ اگر ایک پوائنٹ بھی اگر آپ کا مس ہو گیا تو آج کا عمل خاص ضائع ہو جائے گا۔ پھر نہ کہنا آج کے عمل نے تاثیر نہیں بتائی، آج کا عمل قبول نہیں ہوا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں اور یا تسبیح کے دانوں پہ 11 مرتبہ پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پہ جو عمل شروع کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے خصوص طور پہ جو آج جمعۃ المبارک کا جو خاص عمل ہے، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا شکر گزاری کے ساتھ۔ یا اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ہے۔ اس آیت کا مقصد اور مفہوم جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے جانا ہے۔ آج سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھتے جائیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی دعا، بڑی سے بڑی ضرورت پوری ہو جانی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، ایک چیز، ایک پوائنٹ کلیئر کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 3 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ 4 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جس پہ پڑھ لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ اور ہر دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے ساتھ، اپنے رب سے آپ کا رابطہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، آپ نے آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ و بحمدہ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، بڑی سے بڑی حاجت کی نیت باندھتے ہوئے، بڑی سے بڑی آپ جو ہے دعا اس کو مانگتے ہوئے آپ اللہ سے 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑی سے بڑے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہاتھ کی انگلیوں اور تسبیح کے دانوں پہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جو آج کا تیسرا عمل ہے آپ نے وہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے آج کا جو تیسرا عمل ہے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور ساتھ ہر عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت ضرور باندھنی ہے۔ ہر دفعہ عمل شروع کرنے سے پہلے مقصد کی نیت ضرور کرنی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہوتی ہے، اور نماز کی نیت ہی پہ اللہ پاک نماز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے یعنی کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو جب بھی کوئی عمل شروع کریں، کوئی بھی عبادت شروع کریں، خالص اللہ کی رضا کی خاطر اور یہ نیت کر کے کریں کہ اللہ نے اس عمل کی بدولت مجھے سب کچھ دینا ہے، اس عمل کی بدولت اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے۔ آج اللہ جو رحمان ہے اس کو آپ پکار کے دیکھیں۔ آج کے دن کا خصوصی جو تیسرا عمل ہے ماہ رمضان 18 رمضان جمعۃ المبارک کا، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرا جو عمل ہے آپ نے یا رحمان
اے اللہ تو رحمان ہے، یا رحمان، رحمان کو پکارنا ہے جو رحم کرنے والا ہے، جو کرم کرنے والا ہے، جو فضل کرنے والا ہے، جو دعاؤں اور حاجات کو سننے والا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ اور تسبیح کے دانوں پہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان دو بار ہو گیا، یا رحمان تین بار ہو گیا، یا رحمان چار بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ تسبیح کے دانوں پہ یا رحمان کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ یا رحمان کو پڑھتے پڑھتے آپ نے ساتھ ساتھ اللہ سے خوب مانگنا ہے، خوب رو کے مانگنا ہے۔ آج بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی دعا مانگ لیں، کیونکہ آج 18 رمضان جمعہ المبارک کا دن ہے۔ آج یا رحمان کو، اس کی فضل اور اس کی کرم اور اس کی رحمت کو آپ نے حرکت میں لانا ہے۔ یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، صرف اور صرف 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلی اور تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ سے ہر حاجت پوری کروانی ہے۔ 11 مرتبہ یا رحمان کو پڑھتے ہوئے فوری طور پہ آپ نے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو ایک دفعہ پڑھا تھا، آخر میں ایک دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ۔ یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام دعاؤں کو ماہ رمضان کے آج کے دن، 18 رمضان جمعۃ المبارک کے دن قبول و منظور فرما۔ جو کچھ مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اس کو بھی تو مجھے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔